حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ کا کیا معنی؟ کہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی، ان میں سے حضرت عثمان بھی تھے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اس طرح 10 صحابہ کا نام لیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی کچھ پنڈلی سے کچھ نہ کچھ جو تہ بند تھی وہ ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مزاج میں بیٹھے ہیں، یعنی وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تہ بند جو ہے وہ ہٹی ہوئی ہے پنڈلی سے۔ جیسے دوست ہوتے ہیں، اپنے تعلق ہوتا ہے، تو اپنا کوئی جگری دوست آ جائے، قریبی کوئی دوست آ جائے تو انسان اسی مزاج میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے زیادہ تکلفات میں نہیں پڑتا۔ تو اسی طرح ابو بکر صدیق آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج کے مطابق بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، وہ بھی آ کے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طبیعت پہ بیٹھے ہیں اور حضرات صحابہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اتنے میں اطلاع ملتی ہے کہ عثمان آ رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ذرا ٹھہر جاؤ، جو بندہ اندر لے کے آنے والے تھا اسے کہنے لگے آپ ذرا ٹھہر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند درست فرماتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب عثمان کو اندر بلا۔ اب یہ حضرات آتے ہیں، اپنے تقاضے پیش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آج ہم نے آپ کے مزاج میں ایک نئی چیز دیکھی ہے۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا کہ آج میرے والد ابو بکر آئے اور میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ آپ اسی مزاج میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے اٹھنے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ حضرت عمر آئے، آپ اسی مزاج میں بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے پہلے تہبند ٹھیک کی اور درست ہو کر بیٹھے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ عائشہ کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سخی بھی بہت بڑے تھے، غنا آپ پر ختم تھا، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ لگ گیا عثمان غنی۔ جیسے ہم حاتم طائی کو یاد کرتے ہیں نا اس کی سخاوت کی بنا پر، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غنا کا لقب لگ گیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال خرچ کرو۔ اب صحابہ کیونکہ مہاجرین تھے اکثر اور انصار کے صحابہ بھی غربا تھے، تو جان دینے کے لیے تو ہر ایک سے بڑھ کر تھا، اس سے تو کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن مال جب تھا ہی نہیں تو بہت کم جن کے پاس مال تھا وہ دے رہے تھے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال خرچ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 3000 فوجی کچھ تھے، 3000 لوگوں میں سے 1000 کا سامان، ان کے آنے جانے کا خرچہ سارا اپنے ذمہ لے لیا، اور 1000 اشرفی جو تھی وہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جھولی کو بار بار جو ہے نا آگے پیچھے کرنے لگ پڑے، ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرنے لگے، اور ان کو الٹ پلٹ کرنے کے درمیان رسول اللہ یہ فرمانے لگے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح جب صحابہ مدینہ میں گئے، اب جیسے ہم میں سے کوئی کسی علاقے میں چلا جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے علاقے کا پانی موافق نہیں آتا، اسی طرح جو مہاجرین صحابہ تھے ان کو اس مدینے کا پانی شروع میں موافق نہیں آیا۔ ایک ہی کنواں تھا جو شہر سے تھوڑا باہر تھا جسے بیر روما کہا جاتا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو اس کنویں کا مالک تھا وہ یہودی تھا،
اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب یہ بات حضرت عثمان کے علم میں آتی ہے تو فوراً اس یہودی کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہودی کرتا یہ تھا کہ مسلمانوں کو پانی بہت مہنگا فروخت کرتا تھا۔ حضرت عثمان اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مجھے اس کو میرے اوپر بھیج دو۔ وہ شخص جو ہے کہتا ہے کہ بھائی میرا اچھا والا روزگار لگا ہے، میں نہیں بھیجتا۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا بھائی میری روز کی اچھی بلی آمدن ہے، اس کے علاوہ مسلمان کسی اور کنویں سے پانی پیتے نہیں ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ چلو ایک دن کے لیے آدھا مجھے بھیج دو، یعنی ایک دن پانی تم بھرتے رہنا، ایک دن میں بھرتے رہوں گا، ایک دن کی ملکیت تمہاری ہے، ایک دن کی میری ہے، اور پیسے بھی اچھے بھلے اس کو دے دیے۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا دوسرے دن مسلمانوں کو بیچتا رہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب اس آدھے کنویں کے مالک بن گئے تو صحابہ سے یہ کہا کہ آپ یہ کام کیا کرو کہ جس دن میری باری ہو اس دن آپ پانی بھر لیا کرو اور اگلے دن کا بھی بھر لیا کرو، یعنی دوسرے دن پیسے لے کے لینا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، ایک دن کا سٹاک کر لیا کرو۔ تو صحابہ نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب دوسرا دن یہودی کا آتا تو کوئی پانی لینے والا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھیں سیاست بھی تو حضرت عثمان کی کیسی تھی نا، دوسرے دن پھر پانی لینے والا نہیں ہوتا تھا تو اس نے حضرت عثمان کی محنت کی، بھائی باقی آدھا بھی آپ لے لو۔ پھر حضرت عثمان نے باقی بھی خرید کر پورا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور آج بھی اگر کوئی مدینہ گیا ہے تو اس نے بیر عثمان دیکھا ہوگا، وہ آج بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان کا جو باغ تھا اس کے نام سے تو باقاعدہ ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، جس سے جو کھجوریں آتی ہیں اس سے انہوں نے پھر بعد میں ایک ہوٹل بنایا اور اس کی آمدنی آج بھی فقراء اور مساکین پر خرچ کی جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان بہت سخی آدمی تھے، اور اس موقع پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی، اور روایات میں تقریباً کم و بیش 11 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کو خود جناب رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اب حضرت عثمان کو ایک امتیاز اور اضافی ایسا حاصل تھا جو دنیا میں کسی شخص کو حاصل نہیں ہوا، وہ تھا آپ کو جو لقب ملا تھا ذو النورین کا۔ یہ لقب کیسے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ ہوا یہ کہ پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد حضرت رقیہ انتقال کر جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کے عقد میں دی اور فرمایا لو کان لی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو اس پائے کی شخصیت تھی، اس شان کی شخصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لو کان لی 40 بنتن، میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اب یہ ان کی شان تھی اور یہ ان کی رفت، بلکہ ایک مقام پہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی بڑھ کر فرمایا، اور فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا کہ ہر نبی کا جنت کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور میرا جنت کا ساتھی عثمان ہے۔ تو اس پائے کی شخصیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت عثمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور آتا ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور آتا ہے 10 سال، اس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کا دور آتا ہے۔ اب کفار جو تھے وہ مسلمانوں سے بہت تنگ تھے، یہودی بہت تنگ تھے، اور وہی تنگی جو تھی وہ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنی ہے۔ ہوا یہ ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم نے آج
یہ بات سمجھ لی تو انشاءاللہ کوئی شخص بھی ہمیں اس معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے تو مسلمانوں نے اس وقت مدینے کا یہ حال تھا کہ اقتصادی بھی معاملات تھے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں تھے، سیاسی معاملات بھی یہودیوں کے کنٹرول میں تھے، اور معاشی معاملات بھی یہودیوں کے کنٹرول میں تھے۔ اقتصادی معاملات سے کیا مراد؟ بلکہ میں جلدی چلتا ہوں کہ وقت تقریباً مکمل ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پر 3 قبیلے یہود کے آباد تھے مدینہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، اور 2 قبیلے جو تھے وہ کفار کے آباد تھے۔ اب یہود آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں جہاں کہیں رہے ہیں انہوں نے فتنے اور فساد کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے اس وقت مشرکین کے ساتھ یہ معاملہ کر رکھا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ جو مشرکین تھے نا وہ ان 2 قبیلوں کو انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا، حالانکہ وہ ایک ہی مذہب کے تھے، مشرکین بت پرست تھے، یہودیوں نے انہیں تقسیم کر رکھا تھا جیسے آج مسلمانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس وقت یہودیوں نے مشرکین کو تقسیم کر رکھا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اور اس حد تک کنٹرول تھا، میں کہہ چکا کہ سیاسیات، اقتصادیات کے، معاشیات کے جتنے معاملات تھے وہ کس کے پاس تھے؟ یہود کے پاس تھے۔ حتیٰ کہ اس حد تک وہ مشرکین ان کے غلام بنے ہوئے تھے یہودیوں کے کہ اگر اپنی بیٹی کا نکاح بھی کرنا ہوتا تھا نا تو وہ بھی یہودیوں سے پوچھ کے کیا کرتے تھے کہ بھائی میں اس کے گھر میں رشتہ دے دوں گی یا نہ دوں۔ اس حد تک معاملات تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں تو مدینے کی فضا ہی بدل جاتی ہے۔ وہ جتنے مشرکین ہوتے ہیں وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں انہوں نے تو ان کی سرداری چھوڑ دی نا، اب وہ سب رسول اللہ کے غلام بن گئے۔ تو سب سے پہلی ضرب پڑی ان کی سرداری کو، ان کی سیاسیات کو، وہ ساری مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی۔ اب کوئی شخص یہودیوں کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہ رہا، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی یہودیوں کو، یہ محمد جو آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے تو ہماری ساری سیاست ختم ہو گئی، اب تو یہ مشرکین، یہ جو انصار لوگ ہیں، یہ مدینے والے لوگ ہیں، یہ تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں۔ تو ان کی دل پہ ایک ضرب لگی۔ دوسری ضرب یہ لگی کہ جو معاشیات تھا نا، جو آپ کی اقتصادیات تھی، یہ جو آپ کی تجارت تھی، یہ ساری مکے والوں کے کنٹرول میں آ گئی۔ ہوتا یہ تھا کہ جو یہودی تھے وہ لوگوں کو بہت تکلیف دیا کرتے تھے، مطلب کہ ایک چیز روپے کی یا 2 کی دیا کرتے، جیسے آج کل ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ معاملہ تھا کہ 1 روپے کی چیز 2 روپے کی دے دی، چیزیں مہنگی کر کے بیچنا شروع کر دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے تجارت شروع کی تو یہ تو بالکل حق کر اور صحیح ترازو پہ تول کر چیزیں دیا کرتے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے یہودیوں سے مال خریدنا ہی چھوڑ دیا اور ساری تجارت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب یہ دوسری ضرب ان کو لگی کہ تجارت بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اس بنا پر یہود نے مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا دیا۔ اب یہود نے پہل تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوششیں کی، وہ روایات موجود ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں پڑھتا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رسول کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے کہا کہ میرے انتقال، اور رات کے وقت انتقال ہونے لگا تھا، تو کہا کہ میرے انتقال کی خبر جناب رسول اللہ کو نہیں دینی۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کے راستے میں یہود آباد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئیں اور وہ میرے حبیب، میرے آقا کو تکلیف پہنچائیں۔ تو اس حد تک سازش ہو چکی، اور پھر ہوا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، اگرچہ کہ اس کا اثر شروع میں تو ظاہر نہیں ہوا لیکن بعد میں اس کا اثر بھی ظاہر ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہی زہر جو تھا وہ سبب بنا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے، کچھ لوگ اٹھے کہے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، حضرت ابو بکر نے ان کا مقابلہ کیا، فتنہ دب گیا۔
اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی یہ لوگ براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 22 لاکھ مربع میل تک اس مسلمانوں کی جو ہے وہ حکومت پہنچ چکی تھی. اب کوئی سیاست نہیں چلا سکتے تھے, کوئی معاملات نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ کسی بندے کو خرید کر وار کیا جا سکتا تھا, اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو خریدا. ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. وہ انشاءاللہ جب حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ آئے گا اس میں تفصیل میں بیان کروں گا. آگے چلتے ہیں. پھر حضرت عثمان کا دور آتا ہے. اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے خلافت کے جو 12 سال ہیں ان میں سے ابتدائی 10 سال تو بڑے سکون کے گزرے ہیں, بہت سکون کے گزرے ہیں. کسی قسم کا انتشار نہیں, کسی قسم کا فساد نہیں, کسی قسم کی سیاسیات نہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہود میں سے ایک بندہ جو ہے وہ بظاہر اسلام قبول کرتا ہے, جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا, جسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے. اس نے بظاہر اسلام قبول کیا اور اندر اندر سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سب سے پہلی سازش یہ کی گئی, کہا گیا کہ یہ عثمان ہے اموی. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی, جیسے علاقوں میں جیسے آپ ہزارہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ سواتیوں کا اور گجروں کا ایک اختلاف ہے. اسی طرح ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ اختلافات لوگوں کے ہوتے ہیں جو قومیت کی بنا پر ہوتے ہیں. تو اس وقت قریش کا اور اموی لوگوں کا اختلاف تھا. اب اسلام آیا تو وہ اختلاف دب گیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہود نے چال چلی اور کہا یہ خلافت جو ہے یہ ان لوگوں کا حق تو ہے نہیں, یہ تو قریش کا حق ہے. کیونکہ حضرت عثمان اموی تھے تو اس نے آواز یہ لگائی کہ یہ تو قریش کا حق ہے, یہ تو ان کے پاس ہونی چاہیے. تو آہستہ 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 لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ اس بات پہ لائے گئے کہ خلافت جو ہے وہ اہل بیت کا حق ہے. اب حضرت عثمان کے خلاف سازشیں شروع کر دی گئی, اور حضرت عثمان اتنے رقیق القلب انسان تھے کہ وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ ایک دن حضرت عثمان جمعے کے لیے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. کچھ بھائی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کو جمعہ نہیں پڑھانے دیں گے. حضرت عثمان نے کہا وجہ کیا ہے؟ نے کہا جو بھی ہے آپ کی خلافت آپ کا حق نہیں ہے, یہ اہل بیت کا حق ہے. انہیں حب علی کا نعرہ لگانا بلند کرنا شروع کر دیا. ہوتا یہ ہے کہ حضرت عثمان نے کہا بھائی آپ مجھے خلیفہ جو ہے وہ حضرت عمر بنا کے گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو پوری مسلمانوں کی شورا تھی جس نے ہمیں خلافت دی ہے, تو آپ کیوں مجھے خلافت سے ہٹا رہے ہیں, کس بنا پر ہٹا رہے ہیں؟ نے کہا جو بھی ہے ہم آپ کو جمعہ نہیں پڑھانے دیں گے. اب حضرت عمر, اور اس کی وجہ بھی یہ بنی کہ انہوں نے جو حملہ کیا تھا نا وہ ذی القعدہ میں کیا تھا, اور ذی القعدہ کے مہینے میں یہ ہوا کہ جو صحابہ تھے وہ سارے حج کے لیے گئے ہوئے تھے, اور بہت مختصر سی تعداد مسلمانوں کی مدینہ میں موجود تھی. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جمعہ پڑھانے سے روک دیا گیا. آپ گھر میں معصور, اور ان کو گھر میں معصور بھی کر دیا گیا. حضرت علی حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں, آپ حکم دیجئے, ان کی تو تکہ بوٹی بھی مدینے میں نہیں ملے گی. تو یہ تو چھوٹے سے چند لوگ ہیں, 1200 کا مجمع ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنی وجہ سے مدینہ میں فساد نہیں کر سکتا. اور وہ جو بلوائی تھے ان کی یہ مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان جو ہے خلافت سے دستبردار ہو جائے. حضرت عثمان کو کہا گیا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں. حضرت عثمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی اور پھر تم سے چھینی جائے گی, تم نے وہ قمیض اتارنی نہیں ہے. یعنی چھینی جانے کا کیا مطلب کہ تمہیں شہید کیا جائے گا, لیکن تم نے خلافت دینی نہیں. اس وجہ سے کہا کہ میں دے نہیں سکتا خلافت. اور پھر کہا کہ آپ مدینے سے ہجرت کر کے مکے چلے جائیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے اندر استطاعت ہو, جس کے پاس استطاعت ہو کہ وہ مدینے میں مرے فل یا مت, تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں رہ کر اس کا انتقال ہو تاکہ میں اس کی سفارش کروں.
تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میرا انتقال مدینے میں ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑا اصرار کرتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اپنی وجہ سے اختلافات مدینے میں جو ہے فساد نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ زیادہ زیادہ کیا کریں گے؟ مجھے قتل ہی کر دیں گے نا، مجھے شہید ہی کر دیں گے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو، ان حضرات کو جو ہے پہرے کے لیے لگا دیا کہ کوئی شخص حضرت عثمان تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، آپ سب حضرات چلے جائیں۔ حضرت علی نے کہا کہ حضرت حفاظت تو ہمیں کرنے دیں۔ کہا نہیں، آپ اپنے گھر میں چلے جائیں، کیونکہ الامر فوق الادب، جب حکم آ جائے تو پھر ادب جو ہے دوسری ثانوی حیثیت بن جاتی ہے۔ تو یہ حضرات بھی جو ہے وہ آگے پیچھے چلے گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 40 دن اسی محاصرے کو گزر جاتے ہیں، اور 40 دن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عثمان کے گھر میں نہ کھانا دیا گیا اور نہ ہی پانی دیا گیا۔ کربلا میں تو 3 دن پانی بند کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا۔ اب آخری دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کہتے ہوئے پاتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عثمان آج کا روزہ ہمارے ساتھ نہیں کھولتے۔ حضرت عثمان کی آنکھ کھلتی ہے، اپنی بیوی نائلہ سے کہتے ہیں کہ مجھے شلوار پہنا دو، کیونکہ اس وقت دھوتی پہننے کا رواج تھا۔ تو کہا کہ یہ کیونکہ آج مجھے لگتا یہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اطلاع مل گئی کہ آج مجھے شہید کیا جائے گا، تو مجھے شلوار پہنا دو تاکہ جس وقت یہ مجھے قتل کرے میرا ستر نہ ظاہر ہو جائے۔ اور پھر حضرت عثمان نے جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں پیچھے سے ایک شخص بدبخت وار کرتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ لوہے کی جو ہے وہ ایک ڈنڈا مارتا ہے، تو حضرت عثمان گر پڑتے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ حضرت عثمان کا گلا دبا دیتا ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ، دیکھیں نا، کوئی مجھ سے کوئی جھگڑے گا تو میں مدافعت کروں گا، اسے پیچھے کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ اس طرح کر رکھے ہیں، اس سے مدافعت بھی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ یار یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیں، جو بندہ قتل کر رہا ہے اس کو نہیں مار رہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ نہ میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ وہ حضرت عثمان کا گلا دباتے ہیں، حضرت عثمان ادھر شہید ہو جاتے ہیں۔ واقعہ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اب وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن۔ اب اس سارے قصے کو سنانے کی وجہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے اپنی شہادت قبول کر لی اس بنا پر کہ اگر میں لڑوں گا، لڑ سکتے تھے، خلافت آپ کے پاس تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت میں ابھی دمشق سے فوج بھیجتا ہوں، کہا نہیں، سب چیزیں آپ کے پاس موجود تھیں، لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے کہ کہیں میرے لڑنے کی وجہ سے مسلمان تقسیم نہ ہو جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں فساد نہ مچ جائے، اس وجہ سے حضرت عثمان نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی اور اپنی جان بھی دے دی۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی امت کے اندر اتفاق اور اتحاد کے لیے اگر ہماری جانیں بھی ہمیں دینی پڑ گئیں تو ہمیں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت عثمان کی سیرت پر کما حقہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔